ہوا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی تھی، اس کے لیے آپ کو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا. میں بہت شرمندہ ہوں اس بات. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہونے والا ہے، کیونکہ شاید آپ نے اب تک ہمیں حکومت پہ تنقید کرتے دیکھا ہوگا، مختلف مسائل کو اجاگر کرتے دیکھا ہوگا، لیکن جو میں آج بات کر رہا ہوں وہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ہے. میں آج کوئی تنقید کرنے نہیں آیا، لیکن میں ایک ایسے رویے کی تعریف کرنے آیا ہوں جو ہمارے ہاں اور خصوصاً حکمران طبقے میں مفقود ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے 2 روز قبل ایک مقامی ایم پی اے ملک وحید پروٹوکول کے ساتھ ایک ریلی کی قیادت کر رہے تھے، جہاں پولیس نے ان کو روک کر تلاشی لینے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے جو ہے کالے شیشے لگا رکھے تھے گاڑیوں پہ، جو ممنوع ہیں اور عوام کے لیے اس کے لیے سخت سزائیں بھی متعین ہیں، جرمانے سمیت. اس شیشے ہٹانے کی کوشش جب کی گئی، ایک اے ایس آئی تھے جو ٹرینی اے ایس آئی ہیں یاسر نصیب، ان کی بدبختی اس وقت شروع ہو گئی جب ایم پی اے صاحب طیش میں آ گئے، اور اس کی ایک ویڈیو بھی بڑی اچھی خاصی وائرل ہو گئی، جس میں ایم پی اے ملک وحید یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی ایرے گہرے نہیں ہیں، وہ سب کو یہاں دیکھ لیں گے، اگر تم مجھ سے یہاں معافی نہیں مانگو گے. وہ پولیس کو آن ریکارڈ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم مجھے یہاں معافی نہیں مانگو گے تو میں پھر تم سے نبڑ لوں گا. خیر پولیس اہلکار نے موقع پر ہی معافی مانگ لی، لیکن ایم پی اے صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد اگلے روز، کیونکہ شام کا واقعہ پرسوں، تو اگلے ہی روز اس اے ایس آئی کو ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے جو ہے معطل کر دیا، اور معطل کر کے اس کو جوڈیشل ونگ میں ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اوپر اس سے شوکاز بھی دے دیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. خیر یہ بالکل انٹائرلی الگ معاملہ ہے کہ وہ ایسا کیوں ہوا، انکوائری ہوئی یا نہیں، لیکن جو سب سے اچھی بات ہے وہ آج دیکھنے میں آئی جب سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کو مریم نواز صاحبہ نے خود طلب کیا، اور وہ اس پولیس اہلکار ٹرینی اے ایس آئی یاسر نصیب کے ہمراہ طلب کر کے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اس اہلکار کو کیوں معطل کیا ہے، یا کس نے معطل کیا ہے، جس پہ ان کو جب بتایا گیا کہ یہ ڈی آئی جی آپریشنز نے ایسا کیا ہے اور شوکاز نوٹس بھی مانگا ہے، تو فوری طور پہ انہوں نے جو اقدام اٹھایا وہ زبردست اقدام ہے، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے آئندہ ایسے کسی بھی واقعے پر پولیس اہلکار یا کسی بھی سرکاری اہلکار کو معطل کرنے کی ممانعت ہی کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو کسی بھی اہلکار کو معطل نہ کیا جائے، پہلے انہیں آگاہ کیا جائے، ان سے منظوری لی جائے، پھر ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سرزنش بھی کی کہ پولیس اہلکار جو اپنی ڈیوٹی طریقے سے انجام دے رہا ہے، اس کو ڈیوٹی انجام دینے کے لیے آپ نے اس کو معطل کر دیا، جو کہ بہت ہی ڈی مورلائزنگ ہے، اور اس کلچر کے ہم خاتمہ چاہتے ہیں. نون لیگ کا ماضی تو کئی اور واقعہ سے بھرا ہوا، لیکن میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جو یہ واقعہ ہے یہ شاید اس رخ کو، اس چیز کو بدل دے، اسٹینڈ کو بدل دے. یہ علامتی طور پہ بہت ہی اچھا سائن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک وی آئی پی کلچر کے خاتمہ. اور اس کے علاوہ یہ اگر وی آئی پی کلچر سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو کم سے کم جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کی پشت پناہی کرنا، ان کو شاباشی دینا ایک گورنمنٹ کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے باپ کی جگہ ہوتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے جو سب سے اچھا کام کیا کہ اس اہلکار کو نہ صرف بحال کیا بلکہ سیم اسی علاقے میں اس کی پوسٹنگ بھی کر دی ہے. تو یقینی طور پہ مزید جو ایم پی ایز جو اپنی لیڈرشپ کے سائے میں آ کے وہ کچھ زیادہ پروٹوکول انجوائے کرنے لگتے ہیں، یا اچانک ان کے رویے بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذاتی حیثیت میں تو شاید اتنے وائلنٹ نہ ہوں، نہ ہی یہ شاید کبھی اتنا بڑا پنگا لیں جب یہ اپنی ذاتی حیثیت میں بغیر کسی اقتدار کے ہوتے ہیں. تو جن کے دم پہ وہ یہ مزہ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے ان کو مزہ چکھا دیا ہے، اور ایک بہت ہی اچھی مثال قائم کر دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. اور مریم نواز جب سے آئی ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بڑی اچھی توقعات ہیں، اور ان کو ہر صورت ویسے بھی اپنی سیاسی بقا کے لیے بھی ہر صورت ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتے تو میرا خیال ہے پھر ان کی دوبارہ جو آمد ہے، جو کہ ظاہری بات ہے یہ اگلے عہدے کے لیے بھی دیکھ رہی ہوں گی، اپنے خاندان کی، اپنی پارٹی کی جو بقا کا سلسلہ وہ بھی ان کی کارکردگی سے جڑا ہے. تو ابھی تک کئی اقدام ان کے ایسے ہیں جن کی تعریف کی جانی بنتی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.